مالک کائنات نے جو تمہیں امانت کے طور پر بولنا سکھایا تھا، مالک کائنات نے اللہ رب العالمین نے جو تمہیں مال دیا تھا، دنیا کے ذرائع تمہیں دیے تھے، اے بندو ان میں سے کچھ نہ کچھ آگے پہنچا دو، قبر کے اندھیرے گھر کے لیے، آخرت کی منزلوں کے کامیابی کے لیے، پل صراط سے گزرنے کے لیے، اللہ کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھوں کا دیا آگے بجھوا دے، آج نہیں مرنے کے بعد وہ تیرے کام آئے گا۔ ہے کسی کو فکر؟ بے فکری کی زندگی گزر رہی۔ بچوں کا کیا بنے گا، میں تو بیمار ہو گیا، ابا کا کیا بنے گا، بھائی کا کیا بنے گا، رشتہ داروں کا کیا بنے گا، میں تو سارے کا سارا بیمار ہو گیا۔ میرے عزیزوں، یہ گھر کے اندر ہر وقت واویلا ہے، ہر وقت گھر کے اندر چیخو پکار ہے، ہر وقت گھر کے اندر میرے عزیزوں شور ہو گئے، لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے، باپ کو بیٹے کا، بیٹے کو باپ کا احساس کوئی نہیں، رشتہ داروں کو رشتہ داروں کا احساس کوئی نہیں۔ آئے کتنی بد نصیبی، 20 سال گزر گئے، کسی نے ایک دوسرے کے سے یہ نہیں پوچھا ہے مرنے کے بعد میری قبر کا کیا بنے گا۔ بات اپنے مال کی ہو، بات اپنے کردار کی ہو، بات اپنے خاندان کی ہو، بات اپنے رشتہ داری کی ہو، اور لوگوں گزارا ہو جائے گا۔ ختم نبوت کی چوکی داری کرنے والوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی مبارک پر، آپ کی ختم نبوت کے تاج پر روزانہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی پرویزی کر رہے میرے عزیزوں، کبھی لاہوری کر رہے، کبھی انجینئر کر رہا، کبھی میرے محترم دوست بزرگوں قادیانی دجالی فتنہ کر رہے۔ رب اکبر کی قسم ہے کوئی ختم نبوت کا دفاع نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر، اور یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے ساتھ کیا بنے گی، کس کو، میں نے اللہ کے نبی کو کیا جواب دینا ہے۔ مال تیرے پاس تھا، اولاد تیرے پاس تھی، کاروبار تیرے پاس تھا، دنیا کا عہدہ تیرے پاس تھا، قلم چلا کے لوگوں کی زندگی موت کے فیصلے کرتا تھا، عزت ذلت کے فیصلے کرتا تھا، جسے چاہے رہا کر دیتا، جسے چاہے اندر جیل میں بند کر دیتا تھا۔ اے بے شرما، اتنے اختیارات کے باوجود تجھے حیا نہ آیا، لوگ میری پگڑی کے پلے کھینچتے رہے تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے بچوں کی فکر کرتا رہا ہے۔ وقت کے فوجی سربراہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت والی پگڑی کی توہین کر دی، اور کہنے لگا اللہ اپنے نبی کو لے کے آ جس کو تم خاتم النبیین مانتے ہو۔ اللہ کی قسم وہ بات دل پہ نکلی، جب تک اس کا گردن کاٹ کے جہنم میں نہیں پھینکوں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اپنے آپ میں اتنا بیتاب رہتے، اپنے آپ میں اتنا پریشان رہتے، اپنے آپ میں اتنا پشمان شرمندہ رہتے۔ فرمایا جب تک اس کافر کا گلا کاٹ نہ دیا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے بستر پہ لیٹ کر نہ دیکھا۔ کوئی ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، 2 سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی نے سو کے نہ دیکھا۔ جب نیند آیا کرتی تھی دیوار کے سارے بیٹھ جایا کرتے تھے، دیوار کے سارے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ فرمایا تھا اس قبر کو بستر پہ تب دکھاؤں گا جب ختم نبوت کے دشمن کو جہنم کے اندر بھیج جاؤں گا۔ یا تو تیرے ساتھ لین دین کر رہے، تیری میری شادیوں میں آ رہے، تیری میری غمیوں میں آ رہے، کیا کریں گے، انسان ہے جو آمنہ کے لال کی ختم نبوت کا حیا نہیں کرتا، تجھے بھی اس کی حیا کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہمارے اندر کمبو تو بہت ہے، افغان تو بہت ہے، ارائیوں کا محلہ ضرور ہے، رانے ہمارے اندر بہت ہے، پٹھان افغان ہے، ہمارے اندر انسان کوئی نہیں۔ رب اکبر کی قسم اگر انسانیت ہوتی تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح سننے کے بعد بازار بازار نہ رہتا، گھر گھر نہ رہتا، کاروبار کاروبار نہ رہتا۔ اس میرے عزیزوں محکموں کے اندر کرسیاں خالی نظر آتی، دفتروں کے اندر میرے عزیزوں اجاڑ پڑ جاتا، مسجدیں بھر جاتی، دل دھرنے کی پیر رکھنے کی جگہ نہ ہوتی۔ دنیا کہتی بازار والے کہاں چلے گئے، سب بول کے کہتے حی علی الفلاح، بھلائی دینے والے نے بھلائی دینے کے لیے اپنے دربار میں بلا لیا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جب اذان کی آواز آنے کے بعد کاروبار اپنے کاروبار میں لگا رہتا ہے، دیہڑی دار اپنی دیہڑی میں، سودا بیچنے والا سودا بیچنے میں لگا رہتا ہے، اور اسے اللہ کے بلانے کی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ کے دربار میں جانے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو ایسوں کے لیے بھی قرآن کا اگلا اعلان سن لو، فرمایا اولئک کالانعام، فرمایا جو میرا پیغام سن کر میرے آگے سر جھکانے نہیں آتا، اور لوگوں تم اسے انسان سمجھتے ہو، میں عرش والا اسے جانور کہتا ہو، کالانعام بل ہم اضل، جو میری پکار کو سن کر، میری آواز سن کر، میرے پیغام کو سن کر میرے آگے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں، میں اللہ اعلان کرنا وہ انسان نہیں بلکہ سور سے بدتر ہے۔
شاہ جی عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جس خاندان سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، جنہوں نے قرآن پاک کا فارسی کے اندر ترجمہ لکھا، جنہوں نے قرآن پاک کا جن کے خاندان میں اردو کے اندر ترجمہ لکھا گیا، اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، سو صدیوں سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ جب اللہ کے گھر میں آیا کرتے تھے، حسین تھے، خوبصورت تھے، اپنے چہرے پہ اپنا رومال ڈال کے آیا کرتے تھے، اپنی آنکھوں کو اپنا چہرے کو چھپا کے آیا کرتے تھے۔ ایک دن مسجد کے لوگوں نے پوچھ لیا، وہاں کے نمازیوں نے پوچھ لیا، حضرت جی زیادہ حسین ہو اس وجہ سے نہیں آتے، آپ کو اپنے حسن پہ ناز ہے اس وجہ سے نہیں آتے، بتاؤ کیا بات ہے؟ فرمایا لوگوں میں منہ چھپا کے آتا ہوں، رب اکبر کی قسم ہے، جب میں گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہوں، اگر میری نگاہ اٹھ جائے تو مجھے دھڑ انسانوں والے نظر آتے ہیں اور چہرے کتے خنزیر والے نظر آتے ہیں۔ اب کو بھی مولوی صاحب اتنی بڑی آپ نے بات کہہ دی، سگی بیٹی کا حق کھا گیا وہ کوئی انسان ہے، بھائی کو عدالت کے اندر لے کے چلا گیا وہ کوئی انسان ہے، ماں باپ کو عدالتوں کی کچہریوں کے چکر لگا رہا ہے وہ کوئی انسان ہے، پڑوسی کی بد دعا لینے والا کوئی انسان ہے، اپنے بھائی پر جادو ٹونا کرانے والا کوئی انسان ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، بار بار قرآن کریم پکار پکار کے کہہ رہا ہے او لوگوں صدقہ مال کو بڑھائے گا، سود مال کو گھٹائے گا۔ کیا ڈنڈو جان محمد کے اندر سب لوگوں نے توبہ کر لی؟ میرے عزیزوں کا قسطوں کا سامان سود پہ نہیں جا رہا، گھر کا کراکری کا سامان سود پہ نہیں جا رہا، کھاد سود پہ نہیں جا رہی، ڈیزل تیز میرے عزیزوں فصلوں میں لگ رہا سود پہ نہیں جا رہا ہے۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، تجھے تو خدا کی زمین پہ رہنے کا حق ہی کوئی نہیں، پتہ تیرے بارے میں کیا اعلان کر دیا؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا سود خور، سود لینے والا، دینے والا، ان کے معاملات کو لکھنے والا جب قبر سے اٹھے گا اللہ اکبر اس کے ہاتھ میں تلوار پکڑا دی جائے گی، یہ کہے گا میں نے تو مولوی صاحب سے سنا تھا، قاری نذیر حیدری صاحب سے سنا تھا کہ نامہ مال پکڑایا جائے گا، تلوار کہاں سے آ گئی؟ فرمایا نامہ مال جن کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا وہ اور لوگ ہیں، تو تلوار پکڑ، دنیا کے اندر سود کا کام کیا کرتا تھا، آج اللہ نے تیرے ساتھ اعلان جنگ کر دیا، چل اللہ کے دربار میں آج اللہ تیرے سے جنگ کرے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ میرے محترم دوستو بزرگو، کتنا بٹا کتنا کھایا؟ بیٹے کی شادی پہ ولیمہ سود کے پیسوں کا کیا، لوگ آ کے کھا گئے، ایک بندہ بھی تیری تعریف نہیں کرے گا، تو نے واجی جاجی واجی کے خاطر تو نے اللہ اکبر اپنے پہ اتنا بڑا ظلم کر لیا۔ پتہ سود کا ایک لقمہ کھانا اپنی ماں کے ساتھ 37 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ میرے محترم دوست بزرگو، یہ موٹر سائیکل کے لالچ نے، یہ موبائلوں کے لالچ نے، کتنے کا موبائل تھا؟ 30,000 کا موبائل تھا، 70,000 میں لے لیا، نہ تجھے اپنے حال پہ شرم آئی، نہ تجھے باپ کی محنت پہ شرم آئی۔ یہ تیرے اندر سے نکلے گا، اگر تو اندر سے پیسوں کی صورت میں نہ نکالے گا تو بیماری کی صورت میں نکلے گا، شرمندگی ذلالت کی صورت میں نکلے گا، تھانے کچہری کی صورت میں نکلے گا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، رب اکبر کی قسم ہے ہو ہی نہیں سکتا جس مال کو آمنہ کلا نحوست کہہ دے وہ مال تیرے میرے گھر میں برکت نہیں لے کے آئے گا۔ اور جتنے اپنے برابر والوں سے یاری لگاؤ، ہے تو بات کڑوی دونوں گروہوں کے لیے۔ سائیکل چلانے والے کا بیٹا گاڑی چلانے والے سے یاری لگائے گا تو میرے محترم دوستوں بزرگوں خسارہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسے پتا چائے کو شام کو اتاق میں پئیں گے، آج وہ مجھے چائے بلائے کل میں دعوت کروں گا، پھر وہ ماں کی بالیاں نہیں چھوڑے گا، بہن کی انگوٹھی نہیں چھوڑے گا، باپ کا پیسہ نہیں چھوڑے گا، پھر اپنے دوست کو کھانا کھلانے کے لیے اتنا حد سے بڑھ جائے گا کہ باپ کے سامنے کھڑا ہو کے مزوری کرے گا، اپنی ماں کو جھڑکے گا، مجھے نہیں پتا محلے میں سے جہاں سے پیسے لا کے دے دے۔ کتنی پیاری بات تھی، صدیقہ کائنات تھی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی، آپ کی بیویوں میں سب سے پیاری بیوی جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا اے عائشہ اگر تو چاہتی ہے جنت میں تو میرے ساتھ جائے، تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں، میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہو، تو میری عائشہ 3 باتوں کا خیال کریو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کملی والے پہلی بات کون سی؟ فرمایا عائشہ دنیا کا سامان اتنا بنائیو
ہو جتنا مسافر کا توشہ دان ہوتا ہے, جتنا مسافر کا بیگ ہوتا ہے, اتنا دنیا کا سامان بنائیو. میں کملی والا ضمانت دے رہا ہوں, تیرا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاؤں گا. اما عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اما عائشہ کی آنکھوں میں رونی آ گئی. آپ نے عرض کی کملی والے دوسری کیا بات ہے؟ فرمایا عائشہ کوشش کرنا ذرا مالداروں سے پرے ہٹ کے رہنا. ہے تمہارے ہمارے گھر کے اندر اگر پاڑے میں محلے میں کسی کی شادی ہو, اگر تیری میری دھی رانی وہ شادی میں جوڑا پہن کے جائے, 4 دن کے بعد پاڑے میں دوسری شادی ہو وہ جوڑا پہن کے نہیں جائے گی, اسے ترس نہیں آتا اپنے باپ کے حال پر جو ساری رات بستر پہ کھاؤں کھاؤں کرتا رہتا ہے؟ ترس نہیں آتا باپ پر جو صبح سویرے سب سے پہلے کنڈا کھول کر گھر سے چلا جاتا ہے اور رات کو اس وقت آتا ہے جب میرا عزیز ہو گلیوں کی رونق بھی ختم ہو جاتی ہے, گھر کی چومیاں بھی ختم ہو جاتی ہے. اس ناکام اولاد کو شرم کیوں نہیں آتی؟ میرے عزیزوں بیٹے تو دور کی بات ہے, بیٹیاں بھی کہتی ہیں ابو جی آپ کا کیا فائدہ, آپ کا کیا فائدہ, اس سے اچھا آپ نے میں پیدا کیا نہ ہوتا. یہ کروٹیں بدل بدل کے اللہ کو رو کے دکھاتا ہے, یا اللہ باقی ٹھیک ہے اسے پیدا نہ کیا ہوتا. یا اللہ 20 سال ہو گئے تگاریاں اٹھا اٹھا کر 3 منزلہ اینٹیں اٹھا اٹھا کر لے جاتے ہوئے, شام کو میں گھر آیا کوئی کہتا ابو پھل لے آئے, ابو آ گئے, ابو پیسے لے آئے, پیسے لے آئے. کتنی بد نصیبی کی بات ہے, میں اپنوں کے اندر پرایا ہو گیا, کوئی میرا حال تک نہیں پوچھتا ابا تیرا کیا حال ہے. بتاؤ کتنے دن ہو گئے اولاد نے سیر میں تیل ڈال لو کہ تیرے 4 جوان بالک ہیں, 4 جوان پوت ہیں جنہوں نے تیرے آ کے پیر دبائے ہو. اللہ اکبر. کیا گھر کے اندر شاید کسی گھر کے اندر ہوگا, اب یہ بھی پھکی پھکی یادیں رہ گئی. میرے عزیزوں رات کو بعد 10 بجے آیا, ہانڈی چولہا ٹھنڈا پڑے, ہائے بدنصیبی 5 بیٹیاں 1 بیوی, جس گھر والے کی ہو اس گھر کے اندر روٹی گرم کر کے دینے والا کوئی نہ ہو. مجھے دنیا کہتی تو پاگل ہے, مولوی صاحب تقریر کے اندر ہونے لگ جاتا ہے. بتاؤ یہ ہنسنے کی بات ہے؟ کوئی ادھر ہو کے موبائل دیکھ رہا, کوئی ادھر ہو کے موبائل دیکھ رہا, ساری رات باپ کروٹ بدل رہا ہے, کبھی اٹھ کے بیٹھ کے استنجا خانے میں جا رہا. کسی ایک بچے کو توفیق نہیں ہوتی ابا کون سی چیز ہے جو تجھے بستر پہ بے قرار کر رہی ہے؟ دن میں یہ تمہارا ملازم بنا ہوا اور رات میں تمہارا چوکیدار بنا ہوا ہے. کوئی 12 بجے آ رہا, کوئی 1 بجے آ رہا. تم نے اپنے باپ کو اتنا گھور کے دکھایا, تمہارے بزرگ باپ کے اندر جرأت ہی نہیں, وہ پوچھ سکے بیٹا دیر سے کیوں آیا ہے. اس مایا نے, اس پیسے نے بڑے بڑے عزت داروں کے سر جھکا دیے. او میرے بابو جی میں تمہیں ایک آج وظیفہ بتا کے جاؤں گا, میں تمہیں آج عرض کر کے جاؤں گا, بے شک منت کروا لو. آج میرے عزیز اللہ سے روٹی مانگیو یا نہ مانگیو, عزت مانگیو یا نہ مانگیو, بیٹی کا جہیز مانگیو یا نہ مانگیو, آج اللہ سے میرے محترم دوستوں بزرگوں اپنی اولاد کا رشتہ مانگیو یا نہ مانگیو, آج اللہ سے 2 چیزیں مانگ لیو. یا اللہ میرے بچوں کے کردار کی حفاظت فرما, یا اللہ میرے بچوں کے لباس کی حفاظت فرما. میرے عزیزوں آج سے 20 سال پہلے جو ہماری مائیں لباس پہنا کرتی تھی, ہماری بہنیں لباس پہنا کرتی تھی, چلو میر پور خاص کی بات نہیں, چلو تمہارے ٹنڈو جان محمد میں وہ لباس کی نظر آ رہا ہے. میرے عزیزوں 20 سال کے بعد کیا کرو گے؟ گلا بچیوں کا سینے تک آ گیا, شلوار سمٹ سمٹ کے میرے عزیزوں پنڈلیوں تک آ گئی. اگر اب بھی تم نے اپنی بچیوں کے لباس کے بارے میں اللہ کو روکے نہ دکھایا کہ اللہ میری بچیوں کے کردار اور لباس کی پہرے داری کر دے, تو ٹنڈو جان محمد والوں آنے والے وقتوں میں یہ نظریں دیکھیں گی, ہائے بد نصیبی کہ ہماری نسلوں کے جسم پہ لباس ہی نظر نہیں آئے گا. 4 سال بھائی سعودیہ میرا, بھائی انگلینڈ میرا, فلانی جگہ رہا, بھائی آ رہا ہے حاجی صاحب بیٹا کا بار ہے, 3 مہینے کی چھٹی پہ رہا ہے, شادی ہوگی چلا جائے گا, 1.5 مہینہ تو شادی کی تیاری میں لگ جائیں گے, پھر شادی ہوگی, پھر میرے عزیزوں میاں بھی جدا ہو جائیں گے, پھر میرے عزیزوں وہاں سے فون دیور کو کرے گا, اپنے بھائی کو کرے گا, جاؤ اپنی بھابی کو اسپتال لے جا, جا الٹرا ساؤنڈ کرا لا. اللہ کی قسم اور ٹنڈو جان محمد والو اس زمین پر کچھ ایسی عورتیں مرد آئے تھے, اللہ
اکبر اللہ اکبر. جو عورت جس کو اللہ بچہ دے تھا وہ عورت اپنے بچے کو دودھ کسی گھر کی عورت کے سامنے بھی نہیں پلایا کرے تھی. میرے محترم دوستوں بزرگوں آج کتنی بدنصیبی کی بات ہے. بھائی سعودیہ بیٹھا ہوا اور بھابی دیور کے ساتھ پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کرانے جا رہی ہے. اتنی بھوک تو نہیں پڑی تھی, اتنا رونا تو نہیں پڑا تھا. ایک گھر کا کمانے والا ہوتا 10-12 کھانے والے ہوا کرتے تھے. ہائے اللہ میں کیا کروں, کون سی دیوار میں جا کر ٹکر ماروں. ہائے میری بیٹیوں نے سر کے بال ہی بیچنے شروع کر دیے. جتی کی اتنی قیمت نہیں, کپڑے کی اتنی قیمت نہیں, 2000 روپے پہیا بال ہے, سر کے اترے ہوئے 8000 روپے کلو بال ہیں. اس عقل کی سمجھدارن کو تجھے سمجھ کو نہیں آتا. تیری کنگھی سے اترے ہوئے بالوں کی قیمت 8000 روپے ہے, تیرے کردار کی قیمت کتنی اونچی ہوگی. پہلے گھر سے آٹا مانگا کرے تھے, گھر سے مرچی مانگا کرے تھے, گھر سے سبزی مانگا کرے تھے. پیاز نہیں ہوتا, پیاز ارے تیرا بھائی آوے گا شام کو لا کے دے دیں گے. ہائے کتنی بدنصیبی اب گھروں میں پھر رہی ہے. چچی کنگھی کریو تو بال کسی کو نہ دیو, کنگھی کریو تو بال کسی کو نہ دیو. تجھے پتہ ہے عورت کے بالوں کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے علماء کرام؟ عورت کے بالوں میں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جب گھر والی کنگھی کرے گی, اپنے بال کاٹے گی, تو کنگھی کے دانتوں کے ذریعے جو بال آئیں گے ان میں پھنس پھنس کے ٹوٹ کے جو بال آویں گے. خبردار تجھے بال پھینکنے کی اجازت کوئی نہیں. دیوار کے سوراخ میں چھوڑ دے یا مٹی کا گڑھا کھود کے اس میں دفنا دے. اگر تیرے گھر کا فرش پکا, دیوار میں سوراخ کوئی نہیں, تو ماچس کی تیلی جلا کے ان بالوں کو آگ لگا دے. اگر تو کچرے کے ڈھیر پہ پھینکے گی, مالک کے کائنات کو یہ بھی برداشت نہیں کہ تیرے بالوں پر بھی کسی کی نظر پڑ جائے. اس دھرتی پر کچھ ایسے بھی لوگ آئے ہیں, بیٹیاں دل چھپے رخصت کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے نا بابو عزت داروں کا گھر ہے, 4 دن پہ شک 5 دن برات بٹھاؤ, لیکن بیٹی کو دن کے اجالے میں نشاں کو رخصت کریں گے. یہ نہ ہو موٹی ہو, پتلی ہو, چھوٹی ہو. محلے والے دیکھ کے یوں نہ کہہ دے فلانے کی دھی کا قد لمبا تھا, فلانے کی دھی کا قد چھوٹا تھا. میری غیرت گوارا نہیں کرتی. برات 4 دن بیٹھے کرے تھی, لیکن بیٹی غیرت کے پردوں میں رخصت ہوا کرے تھی. اب تو میرے عزیزوں شادی حال کے اندر 1000 بندہ بیٹھا ہے اور باپ بیٹی کا ہاتھ اپنی ماں میں ڈال کر ساری برات کو دکھا رہا ہے. جب دلہن اسٹیج پہ آتی ہے, کیمرے نکلتے کہ نہیں نکلتے, کوئی چاچے کوئی ممے کے ہر غیرہ, کسی کو منع کر سکتے ہو کیمرہ اندر کر میری بیٹی کا عکس لے. یہ ویڈیو والا بھی 1 لاکھ روپیہ لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں میں ڈمی کر کے مووی بنا کے دوں گا. ہائے پتہ نہیں دکان پہ بیٹھ کے کس کس کو دکھاتا ہوگا. حوا کی بیٹی اتنی رلی تھی, اس عورت کو بابو جی اپنے معیار کا نہیں پتا تھا. اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا, جب باری حوا کی آئی اللہ نے مٹی کو ہاتھ نہ لگایا. آدم علیہ السلام کے پاس جنت کے اندر سب کچھ تھا, لیکن اللہ جل شانہ دیکھ رہے تھے تنہا رہتا ہے. اللہ جل شانہ نے تنہائی کو دور کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو جنت میں نیند دے دی. آدم علیہ السلام کی جنت میں آنکھ لگے سوئے, اللہ نے اما حوا کو ٹیڑھی پسلی سے نکال کے باہر کھڑا کر دیا. آدم علیہ السلام کی میرے عزیزوں آنکھ کھلی تو اپنے ساتھ ایک عورت کو کھڑا دیکھا. فرمایا کون ہے؟ کہ یہ حوا ہے, قیامت تک آنے والے انسانوں کی ماں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, ایک تھا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ہم نے ایک سے پھر ایک کو, پھر ایک سے اتنوں کو پیدا کر دیا, ساری قیامت تک آنے والی انسانیت کو پیدا کر دیا. اس میری بیٹی کو تو اللہ اکبر بڑا سستا پیکیج دیا تھا. تجھے تو کہا تھا جہاد میں جا کے گردنیں کٹائیو, تجھے تو کہا تھا اپنے بچوں واسطے حلال کما کے لائیو. اگر تو بچہ بچی پیدا کرے گا, اگر تو مانگے گا
मैं तुझे दूंगा, कपड़ों का इंतजाम तूने करना, रिहाइश का इंतजाम तूने करना, शादी ब्याह का इंतजाम तूने करना, कपड़े लत्ते का इंतजाम तूने करना, गर्मी सर्दी का इंतजाम तूने करना, खाने पीने का इंतजाम तूने करना। ये भुदकती हुई आई, अल्लाह मैं भी तो माँ हूँ, मैं पेट चिलवाऊंगी, 9 महीने कोख में उठाऊंगी, 2 साल में गोदी में दूध पिलाऊंगी, मैं भी कुछ के वास्ते कपड़े लो, मैं भी इसके वास्ते जुत्ती लो। और मैं ना मेरी बंदी ना 9 महीने उठा के इतनी अज़ियतें बर्दाश्त की, पेट चलवा के दुनिया में ला के 2.5 साल दूध पिलाया, तेरे पे कोई बोझ नहीं, अल्लाह मैंने भी तो जन्नत में जाना है, अल्लाह मैं कैसे जाऊं। फरमाया ए मेरी बंदी 5 वक्त की नमाज पढ़ियो, रमजान के रोजे रखियो, अपने शौहर की इज्जत करियो, शर्मगाह की हिफाजत करियो। सारे नबियों का सरदार जमानत दे रहा है, ऐसी औरत क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाजों से जन्नत में दाखिल हो जाएगी। नहीं नहीं, इनने का सब्जी भी मैं लाऊंगी, फ्रूट भी मैं लेके आऊंगी, कपड़े भी मैं लेके आऊंगी, जुत्ती भी मैं लेके आऊंगी, हाँ तेरे भाई की बेटी की शादी में मैं जाऊंगी, तू बैठ जा। अल्लाह अकबर, इतनी छूट औरत को दी। फिर ये सर पकड़ कर सिर मान के पड़ती है और क्या कहती है, मेरे से तेरे बच्चे संभाले जाते हैं, मैं सारे काम मैं करूं, कभी एक दिन बिका ना ना, सब्जी कपड़ा लत्ता स्कूल छोड़ के आना जा, मैं करूंगा, बस तू मेरे बच्चों को संभाल। आज से 30 साल पहले माए नस्ल सवाला करती थी, बच्चे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हुआ करते थे, हजरत जुनैद बगदादी हुआ करते थे, हजरत बिशर हाफी हुआ करते थे, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला हुआ करते थे। आए मेरा अजीजों 40 साल गुजर गए, तारीख बताओ किसने हक नवाज पैदा किया हो, किसने ज़ियाउर रहमान फारूकी पैदा किया हो, किसने आजम तारिक पैदा किया हो, किसने मेरे अजीज हक नवाज जंगवी शहीद पैदा किया हो, किसने अली शेर हैदरी को गोद में दूध पिलाया हो। हाय अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों 85 साल गुजर गए, आओ मुझे किसी इलाके में अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह खेलता दिखाओ, मुझे यूसुफ बिन नूरी दिखाओ, मुझे यूसुफ लधानवी रहमतुल्लाह ताला दिखाओ। हाय मेरे अजीजों, वो चिराग ही बुझ गए जिन चिरागों की रोशनी में ऐसे चेहरे तैयार हुआ करते थे। अब तो लड़ा दड़ा मार रह गया, जो जवान जिस बच्चे को कर लो वो भी यूं हाथ उठा के अकड़ अकड़ के बाप को ताने दे के कहता है तूने मेरे वास्ते किया ही क्या है। आज आपको मुझे फरमा बरदार बच्चा वो लगेगा, आज आपको मुझे कामयाब वो लगेगा जो सारी तनख्वाह मेरे हाथ में ला के रखेगा, आज आपको मुझे वो कामयाब बच्चा लगेगा। अल्लाह अकबर, जो तेरी मानेगा तेरी बीवी की नहीं मानेगा। चलो 1450 साल पहले चलो, सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भाई है हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दोनों बालक के बारे में पूछा, ए अली बता तेरे बच्चों का तेरे साथ किरदार कैसा, तेरे बच्चों का तेरे साथ रवैया कैसा, तेरे बच्चों का तेरे साथ सलूक कैसा। हर अली की आंखों में रोनी आ गई, फरमाया मेरे बच्चे के किरदारों के क्या कहने, इनकी तरबियत के क्या कहने। तुम्हें पता है कौन से स्कूल में तरबियत की, उस तरबियत की तो तरबियत करने वाली उस स्कूल की मुदर्रसा का नाम, उस स्कूल के अंदर पढ़ाने वाली असातिज़ा मुअल्लिमा का नाम फातिमातुज़ ज़हरा है। कभी क्या सिखाया, अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे हसन की सुनो, सारी जिंदगी मेरे हसन ने कभी मेरे सामने खड़े होकर बात नहीं की, मैंने कभी अपने हसन को यूं नहीं देखा कि उसकी निगाहें मेरे चेहरे की तरफ उठी हो, अदब की वजह से उसकी निगाहें झुकी रहती थी। और लोगों में अपने हसन की क्या बताओ, मेरे खटड़े पे मेरे बच्चों की बैठने की जुर्रत नहीं हुआ करती थी। हसन हुसैन तो नबी के कंधों पर सवारी करने वाले, पर मैं अगर मैं अपने चरपाई बिस्तर पे होता, मेरा बच्चा मेरे सामने बैठता, मेरे साथ ना बैठता बल्कि पर हट के बैठता, अगर मैं घर में मौजूद ना होता, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चे मेरी चरपाई पे नहीं बैठा करते थे। अल्लाह अकबर, फरमाओ लोगों जिस बर्तन में खाना खाया करते हैं उसी में हसन हुसैन खाया करते हैं। अगर सालन कम होता तो मेरे बच्चे पहचान जाया करते हैं, अगर रोटी कम होती पहचान जाया करते हैं। बच्चे रोटी से हाथ रोक के कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेट भरा हुआ है। अल्लाह अकबर, फिर दोनों भाई आपस में बात करते, चलो हमने तो अपनी भूख रोक ली, शुक्र है अब्बा ने खा लिया, अम्मा ने खा लिया, तुम्हें औलाद नजर आती है को जो मर्जी से ला के दे, हमें नहीं पता ला के दे, बंदे मार अब्बा मार भाई मार जा ला के दे। अपने भाइयों से हिस्सा क्यों नहीं लेता, अपने बाप से हिस्सा क्यों नहीं लेता। ये कड़वे बोल सिखाने वाला घर में कौन था।
15 سال کا تیرا بچہ گھر کے اندر ایسا کڑوا بول بولا، تنگ آ کر اپنے بھائی کو عدالت کے اندر جا کے کھڑا کر دیا، کوشش کروں گا اولاد لو، کوشش کروں گا او پیارو کچھ اتنی سی بات کر کے چلا جاؤ، ورنہ سارا دن بیٹھ بیٹھ کے میرے اندر ہمت بھائی ہے کوئی نہیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایک طرف ماں باپ ہو اور دوسری طرف سارا جہان ہو، سونا چاندی زمین بھر دی جائے، سارا آسمان کا خلا بھر دیا جائے، اور سگے جوان بیٹوں کو کہا جائے بیٹا بتا ماں باپ لے گا یا جہان لے گا؟ وہ میرے بچے سونے چاندی کی طرف دیکھنا گوارا نہ کریو، تھوکنا بھی گوارا نہ کریو، دوڑ کے جا کے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جائیو۔ ہم نے دیکھا ہے جنہیں ماں باپ نہ ملے انہیں سارا جہان ملا، ہم نے روڈوں پر انہیں مانگتے ہوئے دیکھا ہے، جن کے پاس کپڑا نہیں تھا ماں باپ کی دولت کی برکت سے ہم نے ان کے سروں پہ شاہی کے تاجوں کو دیکھا ہے۔ خبردار کبھی یوں نہ کہیو اماں ابا کو روٹی میں دو، کبھی یوں نہ میرے نوجوانوں کہیو کہ اماں ابا کو روٹی میں دو۔ اللہ اکبر، تجھے پتہ نہیں جب یہ بوڑھے گھر کے اندر مسکرائے ہوتے ہیں، ان کی مسکراہٹوں کو دیکھ کر اللہ آسمان سے تیرے گھر پہ عزت روزی برساتا ہے۔ بہنیں بوجھ نہیں ہوا کرتی، بہنیں بوجھ نہیں ہوا کرتی، اور بہنوں کو بھائیوں کے اوپر بڑا مان ہوا کرتا ہے۔ ہم نے تو اپنی بہنوں کے مان ہی کھو دیے، ابھی تو آئی تھی پھر آ گئی، اپنے نکارا شور سے کہے تو کس لیے تھا؟ ایسا زمانہ آیا کہ بھانجے ماموں سے بات کرتے ڈر رہے ہیں۔ غزوہ حنین کے موقع پر کچھ قیدی ہو گئے، قیدی ہو کے حضور کی خدمت میں آ گئے، فدیہ دو، اپنے قیدیوں کو چھڑا کے لے جاؤ۔ لوگوں کے پاس اتنے پیسے کوئی نہیں تھے۔ وہاں حنین کے رہنے والوں نے میرے عزیزوں آپس میں مشورہ کیا کہ چلو گھر گھر جا کے بھیک مانگے، بھئی تو اتنے پیسے دے دے، تیرا بندہ چھڑا کے لائیں گے، تیرا ابا چھڑا کے لائیں گے، تیری اماں چھڑا کے لائیں گے۔ چلتے 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 ایک دروازے کو کھٹکھٹایا، وہ دروازہ کس کا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن سیدہ شیمہ کا دروازہ تھا، حضرت حلیمہ کی بیٹی کا دروازہ تھا، آپ کی رضائی بہن کا دروازہ تھا۔ جب دروازہ بجا، اب بھائی کیا لینے آئے؟ شیمہ ذرا باہر آئیو، تھوڑا سا چندہ دے دے، تھوڑے سے پیسے دے دے۔ محمد کے اصحاب ہمارے لوگوں کو پکڑ کے لے گئے، گرفتار ہو کے قیدی بنا لیا، چھڑانے کے لیے تاوان فدیہ دینا پڑے گا۔ اما شیمہ نے جب حضور کا نام سنا، وہ بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی۔ دروازے کے قریب آئی، بھائی ذرا زور سے بتائیو کس کے غلام لے گئے؟ کہا محمد الرسول اللہ۔ جلدی سے دروازہ کھول دیا، کہا کہاں ہے وہ؟ کہا تیرا کیا لگ گئے؟ کہاں تو بتاؤں گی میرا کیا لگ گیا۔ تو جانے کہاں جانوں؟ میں تو اس وقت جانتی تھی جب بولنا بھی نہیں آتا تھا، میں تو اس وقت جانتی تھی جب مکے میں دائیاں یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ میں تو اس وقت جانتی تھی جب مکے کی گلیوں میں چھوٹا سا بغیر ماں باپ کے پھرا کرتا تھا۔ شیمہ تو اتنا جانتی ہے، کہاں کا چل پھر سفارش کر، کہ لگی خبردار چندہ کٹھا نہ کریو، پیسہ کٹھا نہ کریو، مجھے اپنے بھائی پہ مان ہے، میں جاؤں گی بھائی کے ویڑے میں کھڑی ہوں گی، ہاں بغیر پیسوں کے میں اپنے بھائی کو لے کے آؤں گی۔ کتنی لعنت کی بات ہے، عید کے دن سارا دن یاروں کو للوں کو تو فون جاتا ہے، بہنوں کو بھائیوں کا فون بہنوں کو نہیں جاتا، کرتے کوئی۔ حضرت شیمہ جب مدینہ طیبہ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکی داری ہو رہی تھی، صحابہ اکرام مسجد کے دروازے پہ چوکی دارا کر رہے تھے، اور بعض علماء اکرام نے فرمایا تلواریں ناموں سے نکلی ہوئی تھی اور آپس کے اندر یوں کڑا بنا ہوا تھا۔ جب مدینے کی فضا میں اما شیمہ کو حضور کے وجود اطہر کی خوشبو آنے لگی، کہا ہو یہ تو وہی خوشبو ہے جو میرے ویر کے جسم میں سے آیا کرتی تھی۔ پھر قدم اس طرف اکھڑ گئے، چلتے چلتے
اماں ایڑیاں اٹھا اٹھا کے پنجوں سے دوڑی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی گوٹ براڑی کا بندہ جب نیا نیا شہر میں آتا ہے یوں یوں دائیں بائیں چلتا ہے، اماں پہلی مرتبہ شہر میں دائیں بائیں چل رہی تھی، جب ان تلواروں کے یوں میرے عزیز و سائے میں بدوہا کے چہرے والے مکھڑے پہ نظر پڑی، سارے بندر ٹوٹ گئے، آگے بڑھی یوں جا کے صحابہ کی تلواروں سے ٹکرائی، صحابہ نے پرے دھکیل دیا، کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ کہنے لگی خلو سبیلی، پرے ہٹ جاؤ، راستہ نہ روکو، جاؤ سے جا کے کو تیری بہن آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے، کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی کوئی بہن ہے کہ نہیں، کوئی بھائی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، کیا ہوا کہ کچھ نہیں؟ پھر گئے شیما وہ تو کہہ رہے میری بہن ہی کوئی نہیں، تو نے میرا بتایا؟ ہم نے کہا جی بہن آئی، کہنا وہ نہیں بتایا، پوچھنے گئے، کہ جاؤ جا کے کو بہن آئی ہے، اگر وہ پوچھے کون سی بہن آئی ہے، کہ 2 نشانیاں لے کے آئی ہے، پہلی نشانی بچپن میں تو نے مجھے کاٹا تھا، تیرے دانتوں کے نشان میرے بازو پر ہیں، اگر تب بھی پہچان نہ آئے تو کان میں جا کے کہہ دیو یا ربی ابقی لنا محمدا، وہ جو لوریاں دیا کرتی تھی بس۔ جوان صاحب آگئے جا کے حضور سے کہا بہن آئی ہے، فرمایا میری تو بہن ہی کوئی نہیں، کہ یا رسول اللہ وہ تو نشانیاں بتلا رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ بچپن میں جب آپ میری گود میں تھے میں آپ کو لوریاں دے رہی تھی، میری زبان پہ شرکیہ جملہ آ گیا تھا، محمد تو نے گود میں میرے بازو پہ کاٹا تھا اور بتایا تھا جا محمد ہو آ جائے، مشرک نہیں ہوا کرتا، اگر پھر بھی نہ پہچانے تو کہنا یا ربی ابقی لنا محمدا، بنو سعد کے ویڑے میں کون لوریاں دیا کرتی تھی، بس اتنا کہنا تھا، چادر کندھے پہ نہ رہی، اتنا کہنا تھا، جلدی سے اٹھے، ایسی تیزی سے اٹھے، چادر مبارک کندھے سے گر گئی، اور دروازے پہ مسجد نبی کے کھڑے ہو کر کملی والے نے اپنی ہمشیرہ کو دیکھا، وہ بچپنا لڑکپنا یاد آ گیا۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا شیما تو کیوں آئی؟ مجھے بلایا ہوتا محمد خادم بن کے تیرے دروازے پر آ جاتا۔ صحابہ یہ میری ماں حلیمہ کی بیٹی، صحابہ میں اس گھرانے کا احسان نہیں بھول سکتا، ساری دائیاں چھوڑ کے چلی گئی تھی، اس کی ماں مجھے سینے سے لگا کے لائی تھی، اور جو اندر اپنے پاس بٹھایا۔ اب کیا کریں بھائی، تجھے وہ وقت یاد ہے؟ کون سا وقت؟ جب ایک دن میں نے اپنی اماں سے جھگڑا کیا تھا، اماں میرے سے بکریاں چرائی نہیں جاتی، اتنا بکریوں کا ریوڑ ہے میں کیسے چلاؤں؟ اماں نے کہا تھا پھر کیا کروں؟ ابا حارث بھیج دوں کا؟ نہیں۔ بھائی عبداللہ تیرے ساتھ کر دوں کا؟ نہیں۔ میں چلوں کا؟ نہیں۔ پھر تو نے میری طرف اشارہ کیا تھا، اماں محمد میرے ساتھ بھیج دے، چھوٹا سا 2-2.5 سال کا تھا۔ کیوں؟ فرمایا اماں جب یہ میری گودی میں ہوتا ہے میں 3 باتیں نرالی دیکھتی ہوں، جب یہ میری گودی میں ہوتا تھا محمد یاد ہے نا، 3 باتیں نرالی وہ کرتی تھی، قافلے آیا جایا کرتے تھے، کوئی ادھر کوئی ادھر جایا کرتے تھے، جہاں تو میری گود میں بیٹھا ہوتا لوگ مجھے دے اور تجھے دیکھ کے اپنی اونٹیاں بٹھا دیا کرتے تھے، گھوڑوں سے اتر کے کہا کرتے تھے یہ بچہ کون سے گھرانے کا؟ اماں ہر کوئی کہا کرتا تھا ایسا بچہ ہم نے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ حضور کی اکھیوں مبارک میں آنسو آ گئے، کہاں ہیں وہ بہنوں کی لوریاں؟ نوے کپڑوں کے دامن سے تمہارے ناکوں کو صاف کرنا، تمہاری پیشاب پوٹیوں کو دھونا، مونگ پھلیاں چھیل کے تمہیں دینا، اپنے منہ سے ٹافی توڑ کے دوپٹے میں رکھ کے چور کے تیرے منہ کے اندر دینا۔ تو رویا کرے تھا ماں تیری بہن کو چھیتا کرے تھی، کیوں رلایا؟ 2 گھنٹے گود میں لے کے پھرے تھی، جس بھائی کو 2 گھنٹے گود میں لے کے اپنے منہ میں چبا کے کھلایا، آج اس بھائی کے دروازے سے بہن روتی ہوئی جا رہی، آ رہی شرم کوئی نہیں؟ بہنیں دسترخوان پہ بیٹھی ہیں، بیٹھک میں یار بیٹھے، یاروں کے لیے کھانا اور جا رہا ہے، بہنوں کے لیے اور آ رہا ہے۔ ہائے کتنی قسمت والیاں نمانیاں،
پھر بھی ہاتھ اٹھا کے کہتے اللہ اس کی خیر کرنا. تجھے وہ وقت یاد ہے نا کہ کون سا وقت کہ جب تو میری گود میں بیٹھا ہوتا تھا بکریاں جلدی گھاس کھا کے چر کے واپس آ جایا کرتی تھی. کہاں جب تو نہیں جایا کرتا تھا بکریوں کا پیٹ خالی رہتا, جب تو جایا کرتا تو تھوڑے پہ پیٹ بھر جایا کرتا. کہاں اے بھیا تجھے وقت یاد ہے نا بکریاں چور چفیرے میرے بیٹھ جایا کرتی تھی, میں تیرا چہرہ دیکھا کرتی تھی, میری بکریاں بھی ٹکٹکی باندھ کے تیرا چہرہ دیکھا کرتی تھی. اور سنا آئی کیوں ہے؟ خیر تو ہے کہ مجھے پتہ ہے تو نے ہمارے علاقے کے ساتھی تیرے صحابہ کی قید میں آ گئے. کہاں انہیں کہاں ایک بات کرنے آئی ہوں کیا؟ حضور کے کان کے قریب اپنا منہ کیا اور کیا میرے آنے کی لاج رکھی ہو, میں بڑا مان لے کے آئی ہوں. یہ لوگ اپنے گھر والوں کو چھڑانے واسطے فدیہ چندہ اکٹھا کر رہے تھے. میں نے کہا وہ میرا بھائی ہے, میں بغیر پیسوں کے لے کے آؤں گی. اب شیما ناراض نہ ہونا کا کیا, وہ تو میں نے قیدی تقسیم کر دیے, ان پر فدیے کا میں نے قانون لاگو کر دیا اللہ کی طرف سے. تو یوں کریو کل جب ظہر کی نماز کا وقت ہو میں حجرے سے نکل کر مصلی پر آؤں تو میری مسجد کے دروازے پہ کھڑی ہو جائیو. بس کیا کرے گا, کل تو کھڑی ہو جائیو. صحابہ اکرام نصفے باندھ کے کھڑے ہیں. آمنہ قلعہ سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین تشریف لے کے آئے تو بہن دروازے پر آ کے کھڑی ہو گئی. یا رسول اللہ وہی آئی ہے, آپ نے فرمائی, آپ نے اپنا نبوت والا دامن پھیلایا. میرے صحابہ میں نے آج تک تمہارے سے کچھ مانگا ہو؟ کہ نہیں یا رسول, یاد کرو کبھی کچھ مانگا ہو؟ اگر آج مانگوں انکار تو نہیں کرو گے؟ آج میری بہن کا مان رکھو. کون ہے بہن؟ کہ وہ شیما کھڑی ہے اپنے علاقے کے قیدی لینے کے لیے آئی ہے, بغیر فدیے کے چھوڑ دو. چیخیں نکل گئی محمد کے یاروں کی, جن کو آج دنیا بکواس ساتھ پر لیتی ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو حرام کا ہوتا ہے وہی صحابہ پر انگلی اٹھاتا ہے, جو حلال کا ہوتا ہے وہ صحابہ کو صحابہ کی عزتوں کو اپنے سر کے اوپر اٹھاتا ہے. اس لیے تو دنیا صحابہ کے نام پر کٹ گئی اور مر گئی. رب اکبر کی قسم ہے جو غلامان محمد پر قربان ہو گئے اللہ نے انہیں مرنے کے بعد بھی زندہ کر دیا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جب صحابہ میرے محترم دوستوں بزرگوں کھڑے تھے, میرے صحابہ حکم نہیں ہے, میں تمہارے رائے لے رہا ہوں, کیا خیال ہے بہن کو خالی ہاتھ بھیجنا چاہیے یا اس کا دامن بھر کے بھیجنا چاہیے؟ کہ محمد آپ ہمیں بڑے پیارے, آپ کو اپنی بہن بڑی پیاری ہے. کملی والے تو غلاموں کی بات ہے, ہم نے تو جان پر کو بھی تیرے پر فدا کر دیا ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں نبی نے بہنوں کا مان بڑھایا. میرے محترم دوستوں بزرگوں نبی نے بیٹیوں کا مان بڑھایا. دروازے پہ دستک ہوتی, کون دروازے پر؟ کہ فاطمہ. میرا نبی اٹھ کے خود دروازہ کھولنے جاتے. جب بیٹی دروازے پر آتی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے چومتے اور سینے سے لگا کے کہتے ہائے میرے سینے کی رونق آ گئی, ہائے میرے گھر کی رونق آ گئی, ہائے میرے سینے کی ٹھنڈ آ گئی. رب اکبر کی قسم فرمایا فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا, جس نے اس کو ستایا اس نے مجھے ستایا. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا, جس نے اس کو راضی کیا اس نے میں محمد کو راضی کر دیا ہے. جس کے گھرانے کے دو پھول تھے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں یا کمی پیشی اللہ معاف فرمائے, نماز پڑھا رہے ہیں, حضرت حسن حسین کے رونے کی آواز آئی. آپ نے جلدی سے نماز کو مختصر کیا, سلام پھیرتے ہی مسجد سے باہر آئے اور سیدہ فاطمہ کے دروازے سے اندر داخل ہوئے. حسن حسین کو گودی میں اٹھایا
اور فرمایا اے فاطمہ انہیں رلایا نہ کر، جب ان کے رونے کی آواز آتی ہے تو میرے یہاں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ ہائے سیدہ کہنے لگی ابا کیا کروں، 6 دن کے فاقوں نے انہیں رونے پہ مجبور کر دیا۔ ہائے نبی نے تو بچوں کو روٹی کی وجہ سے روتے دیکھا، آج امت نے کربلا میں بلا کے ٹکڑے ہی کر دیا۔ اتنا بڑا جی گردہ خاندان مصطفیٰ کی نسل کو مٹا دیا۔ ماؤں کا میرے نبی نے احترام بتلایا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مالدار بیوی تھی، بڑا ساز و سامان اماں خدیجہ الکبریٰ کے پاس تھا۔ اماں کہتی ہے میرے حجرے کا پردہ ہٹا، ایک بوڑھی مائی کی گٹھڑی سی اٹھا کے لے آئے اور اماں لٹھی کے سارے آ رہی ہے، حضور ساتھ ساتھ چلتے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھٹڑے پہ نہ بٹھایا، میرے بستر پہ نہ بٹھایا، بلکہ اماں جب بیٹھنے لگی اپنے کندھے سے کملی والی چادر اتار کے زمین پہ بٹھا دی اور آپ نے میرے محترم دوستوں بزرگوں اس چادر پہ بٹھایا۔ آپ نے فرمایا خدیجہ میرے حصے کا کھانا لے آ، میرے حصے کا دودھ شکر لے آ، میرے حصے کے اللہ اکبر ساز و سامان لے آ۔ کہ میں نے دیکھا وہ جب لقمہ بنا کے کھایا کرتی حضور دیکھ کے رویا کرتے، اس سے باتیں کرتے، کبھی وہ حضور کو ہنساتی، کبھی حضور اس کو ہنساتے، کبھی حضور اس کی باتوں کو سن کے روتے، کبھی اماں رونے لگ جاتی۔ میرے ہول پڑ گئے، میں نے کہا کون ہے، کہاں کی رہنے والی ہے؟ پھر فرمایا اے خدیجہ جی 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 جلدی کر، تیرے کوئی کپڑے ہو تو وہ بھی لا کے دے دے، اے خدیجہ گھر میں کوئی ٹکا دھلا ہو تو وہ بھی لے آ۔ اماں آگے آگے بڑی کہ لگی ہے کون؟ فرمایا خدیجہ تو لے کے آ۔ اللہ اکبر۔ پھر شام کا وقت ہوا، ماں حلیمہ کہنے لگی میں جانے کی تیاری کروں، دن چھپے بغیر میں نے گھر چلے جانا ہے۔ اماں رک جا کہ پھر بیٹے آؤں گی۔ جب بیٹا خدیجہ الکبریٰ نے لفظ سنا کہ اب تو بتانا پڑے گا کون ہے، حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے اور میں خدیجہ تجھے پتہ یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ اماں کی دوڑیں لگ گئی، اماں گھر میں کودنے بھاگنے لگ گئی اور غلام کو بلایا اے میسرہ جی جی اماں، فرمایا ایک اونٹ اور 40 بکریاں لے کے آ، لا کے اماں کے دھورے باندھ دے، اماں کے پاس کھڑا کر دے۔ ماں حلیمہ جانے لگی کہ اماں کانے والے وقتوں میں ساس سے بہو کو سلامی دے گی، آج بہو ساس کو سلامی دے رہی ہے۔ اماں یہ 40 بکریاں تیرے واسطے، اماں یہ ایک اونٹنی تیرے واسطے۔ اماں کہنے لگی یہ دھیرانی، یہ کپڑا لتا پیسہ، یہ بکریاں اٹھ کیا کروں گی؟ کہ اماں یہ تو اچانک پتہ لگا، کاش تو مجھے بتا کیا دی، اللہ اکبر میں تجھے سب کچھ دیتی۔ فرمایا خدیجہ آہستہ آہستہ جھکی اور کہنے لگی اماں یہ چیزیں میں تجھے کیوں نہ دوں، یہ تو تیری جوتیوں کا صدقہ ہے، اماں میں تیرے پر کیوں نچھاور نہ کروں؟ تیری گودی میں تو جو کھیلا تھا وہ آج دولہا بلکہ میں محمد رسول اللہ کے دروازے پر آیا ہے۔ ہے کوئی جھلک میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہے کوئی جھلک معاشرے کے اندر جو آپ کو مجھے اس سیرت کی نظر آ رہی ہو؟ جھنڈیوں کی جھلک تو نظر آئے گی، میں منع نہیں کرتا، کمکموں کی میلاد کی نظر تو آئے گی، عورتیں میرے عزیزوں میلاد پہ ناچے گی یہ تو نظر آئے گی، لیکن میرے عزیزوں رشتہ داری کے فروغ دینا، گوڑی رشتے خونی رشتوں کا احساس کرنا آپ کو مجھے کہیں نظر آ رہا ہے؟ پھکا پھکا سا ماحول ہے۔ ہائے یہ دن بھی دیکھنے تھے، گھر سے نکلا بھائی بوڑھا، سب سے بڑا بھائی سامنے کھڑا، بھائی دیکھ کے رستہ ہی چھوڑ کے جا رہا ہے، تو یہ کوئی اثر نہیں، جا ماں سے قبر میں جا کے پوچھ۔ ماں کو حکم دیا جا رہا ہے خبردار، اپنے بڑے بیٹے کے گھر گئی، چھوٹے کے گئی، انہوں نے کہا اچھا بیٹے، اماں جاتی کیوں نہیں، بلاتی کیوں نہیں؟ اس سے ڈر لگے بول دے گا، اب کیا کرے تیرا چاچا تو کما نہیں سکتا، ڈر لگے بول دے گا ہم بڈھے کہاں جائیں گے، ہم بوڑھے کہاں جائیں گے، گھر سے باپ پکڑ کے نکال دیں تو چھت بھی نہیں ملے گی، کوئی بات نہیں، صبر کر لیا۔ جب ایسے بول آسمانوں پر جاتے ہوں گے تو فیصلے کامیابیوں کے کہاں سے آتے ہوں گے؟ تم نے بزرگوں کی مایوسی نہیں دیکھی، تم نے ماں باپ کی ادھیر عمر میں بزرگی میں مایوسی نہیں دیکھی، سارا دن گرمی کا سردی کا دیوار دروازے کے پاس بیٹھ کے گزار دیتے ہیں،
کوئی پوچھتا چاچا گرمی نہیں لگ رہی، چاچا اندر کیوں نہیں جاتا؟ کہتا آرڈر بڑا سخت ہے۔ کیا آرڈر؟ کہ پتر لے گئے نوواں دھیاں لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور۔ آئے گا بلاوا، تیار ہے جنازے والی چرپائی، جو آئے گی دروازے پہ لے کے چلی جائے گی۔ ہاتھ جوڑتا ہوں پیسے کی خاطر، من پسند شادی کی خاطر، خدا کے واسطے ان کو نظروں سے نہ گرانا جنہوں نے کوکو اور گودیوں میں اٹھا کے تمہیں جوان کیا ہے۔ بگاڑا ہی کیا تمہارا انہوں نے؟ کیا مانگتے ہیں؟ بڑبڑ کرتا ہے، فضول بولتے۔ یہ فضول نہیں ہے، ایک ایک بول تو آسمان اور زمین سے زیادہ قیمتی ہے۔ تجھے ان کے بولنوں کا اس وقت احساس ہوگا جب اولاد منہ پر کھلا دے کے جائے گی، تجھے اس وقت احساس ہوگا جب بیٹی کوٹ میرج کر کے آئے گی۔ اللہ کی قسم انہوں نے گلشن، یہ باڑ سے نہیں، خاردار تاروں سے نہیں، اللہ کی قسم گھر کے گلشن کو کردار سے سنبھالا ہے۔ تو نے باڑے تو لگوا دی، تو نے کتے تو دروازے پہ کھڑے کر دیے، تو نے الیکٹرک تاریں لگوا دی، چوکیدار کھڑے کر دیے، پھر بتا تیری گھر کی غیرت کون لے کے چلا گیا؟ بیٹیوں کا دوپٹہ کن کے ہاتھوں چوری کروایا؟ 20 لاکھ روپے کا بچیوں کو جہیز دینے والوں، معاشرہ تمہارے سے پوچھے گا، اللہ بھی پوچھے گا کردار کیوں نہیں دیا تھا؟ دروازہ بجا، ٹھک ٹھک، کون؟ دھی، اے بہو دروازہ کھولیو۔ بہو کون تھی؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی۔ اے بہو دروازہ کھولیو، امی صبح صبح پہلی رات کی دلہن ہے، امی خیر ہے، کیا بات ہے؟ روٹی پکواوے گی کہ نہیں، ہنڈی چولہا کراوے گی نہیں، ٹانگے دبواوے گی کہ نہیں، اٹا گدواوے گی کہ نہیں، بتا امی کیا بات ہے؟ کہ یہ محلے دار نے آئی ہیں، سوری بڈی جوان عورتیں آئی ہیں اور کہہ رہی ہم نے سنا تھا احمد بن حنبل کی بیٹی کو بہو بنا کے لائی ہے، اتنا بڑا وقت کا امام ہے، بیٹی کتنی حسین ہوگی، بیٹی کتنی خوبصورت ہوگی، بس اتنا کہنا تھا۔ اندر سے رونے کی آواز آنے لگ گئی، پکاروں کی آواز آنے لگ گئی، آہستہ آہستہ آواز وہ تیز ہو گئی۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی ساس کہنے لگی، نہ تھپڑ مارا، نہ جٹی دکھائی، نہ گھور کے دکھایا، میں نے تو اتنا ہی کہا تھا کہ بیٹی باہر آ جا، اس میں رونے کی وجہ کیا؟ کہ اماں میں باہر آ جاؤں، ساری زندگی میں جو باپ نے کردار کا تحفہ دیا وہ تحفہ میرا ضائع ہو جائے گا۔ امی کہنے لگی کیا بات ہے؟ کہ امی جی جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک میرے باپ احمد بن حنبل نے کسی بے نمازی عورت کو میرا چہرہ ہی دیکھنے نہیں دیا ہے۔ کسی بے نمازی عورت کی میرے چہرے پہ یہ عورت کہہ رہی ہے، اب بتا اماں چہرہ دکھاؤں کہ غیرت بچاؤں؟ ساس رونے لگ گئی، انہوں نے کہا نہ دیے مارنا ہی۔ محلے کی عورتیں چیخیں مار کے دوڑ کے چلی گئی، خبر احمد بن حنبل کی بیٹی تو کردار بچاؤ کے رکھو، اس وقت تک گھر کی دہلیز نہیں ٹپے گی تیرے جب تک ہم 5 وقت کی پکی نمازن نہیں بن جائیں گی۔ کہتے احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی کے اتنے سے جملے پر محلے کی 70 عورتوں نے نماز کا سجدہ شروع کر دیا۔ 4 گھر کے اندر عالمہ، بھائی بے نمازی، بیٹا عالم ہے، بیٹا مدرسوں کے اندر پڑھا رہا، باپ مسجد میں کبھی نظر نہیں آ رہا، کون سی نظر لگ گئی؟ انڈا پھیر کے بھارا، تم نے مرچوں کی نظر اتاری، تم نے پھیپڑا صدقہ کر کر سری کی نیاز نظر تم نے اتاری، نہیں پرواہی کوئی نہیں۔ اے بابو جی دنیا کا مال و متاع جس کو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ،
یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ یہیں پڑا رہ جاوے گا، ایسا دھوکہ دے گا، رب کبریا کی قسم ہے یہ تجھے پانی پینے کی مہلت نہ دے گا، یہ تجھے گھر والوں سے بات کرنے کی مہلت نہ دے گا۔ فرمایا میں بے نیاز ذات ہوں، میرا بن کے چل، میری مان کے چل، اگر اپنی منوا کر اپنا بڑھ کے چلے گا تو میں تجھے اتنا پاس کر دوں گا، بستر پہ تجھے پھینکوں گا، پانی کا گلاس پکڑنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، پھر ایسی بیماری دوں گا، تیری زبان پر میں گانٹھ باندھ دوں گا اپنے امر کی، تو اپنے بولوں سے اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بھائی کو سمجھائے گا، جوان بیٹوں کی سمجھ میں تیری بات نہیں آئے گی، پھر کہیں گے کاغذ قلم سے لکھ دے، میں ہاتھوں کی طاقت چھین لوں گا، پھر میں تجھے دکھلاؤں گا، کیوں ان کی پرواہ نہ کی؟ یہ جمعے کے دن مولی نذیر کے پاس آئیں گے، مولی عبدالحنان کے پاس آئیں گے، یہ ابو سے دعا کر دو جی، بڑا علاج کرا لیا، بڑا ڈاکٹروں کے پھرا لیا، دعا کر دو جی، دعا کر دو جی، دعا کر دو جی، اجی کیا دعا کرو؟ بس ابو واسطے آسانی ہو جائے، ابو واسطے آسانی ہو جائے، یعنی ہم دیکھ دیکھ کے بیمار باپ کو اک گئے، تھک گئے، اب ہمارے سے خدمت کری نہیں جاتی، اب اللہ سے پاس بلا لے۔ جب اولاد ماں باپ کے حق میں یہ دعائیں کرے گی تو پھر بتاؤ خدا کی نافرمانیوں پر عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میرے محترم دوست بزرگوں، ماں باپ ہے کیا 57 سال کے بعد، 6 سال کی عمر کے بعد، 63 سال کی میرے نبی کی عمر، حجۃ الوداع حج کر کے جب واپس آئے، اب وہاں کے میدان سے ماں کی قبر کی مٹی کی خوشبو نے اللہ اکبر رخ ادھر پھیر دیا۔ ابو بکر ادھر جانا ہے، یا رسول اللہ یہاں کون ہے؟ فرمایا چل میرا ابو بکر، یہاں میری ماں آمنہ رہتی ہے، 70,000 صحابہ کا لشکر، میرے صحابہ تم جانا چاہو چلے جاؤ، میں ماں کو ملے بغیر نہیں جاؤں گا، دنیا یہ نہ کہے محمد ماں کے ساتھ بے وفائی کر گیا۔ جب میرے عزیزو ابوا کے مقام پر پہنچے، آپ سواری سے اترے اور 40-50 فٹ بلندی پر پہنچے اور جا کے ماں کے سرانے میرے عزیزو گھٹنوں کے بل سر گھٹنوں میں دے کے بیٹھ گئے۔ صحابہ حیران پریشان ہیں، آہستہ آہستہ رونے کی آواز صدیق کے کان میں آئی، ابو بکر سے رہا نہ گیا، کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیوں روئے؟ فرمایا اے ابو بکر آج مجھے میری وہ ماں یاد آ گئی، اس نے مجھے دیکھا تھا میں یتیم تھا، اس نے مجھے دیکھا تھا دائیں انکار کر گئی تھی، آج کاش ماں زندہ ہوتی، آج میری عزت کے چرچے دیکھتی۔ اللہ اکبر، کل اسے یتیمی کا چہرہ نظر آ رہا تھا، آج میں سے بتاؤں میرے چہرے کو اللہ نے والضحیٰ کہہ دیا ہے، میری زلفوں کو اللہ نے واللیل کہہ دیا ہے، جن آنکھوں میں سرما لگائے لگائے آیا تھا ان آنکھوں کو اللہ نے ما زاغ البصر کہہ دیا ہے۔ اما تو نے مکے کی گلیوں میں دیکھا، کاش ماں زندہ ہوتی، آج تو مجھے عرش پر چلتا دیکھتی، میرے محترم دوستوں بزرگوں آسمانوں پر چلتا دیکھتی۔ وہ لوگوں اللہ کے واسطے یہ میسیج دے کے جا رہا ہوں، ماں باپ کی قدر کر لو، یہ جب تک اللہ چاہے گا گھر میں چراغ جلیں گے، اچانک کوئی موت کی ہوا آئے گی، ان چراغوں کو بجھائے گی، پھر دیے خالی ہو جائیں گے، ترسو گے، مال تو ملے گا، اولاد ملے گی، ماں باپ کی طرح سینے سے لگانے والا ہی کوئی نہیں ملے گا، سر پہ ہاتھ پھیرنے والا ہی کوئی نہیں بنے گا۔ میرے محترم دوست بزرگوں، زندگی ایسی گزارو جیسے کانٹوں میں گلاب کا پھول ہوتا ہے، خود تو کانٹوں میں رہتا ہے لیکن دوسروں کو خوشبو راحت دے رہا ہوتا ہے۔ 4 دن کی زندگی پھر اندھیری رات ہے، جاؤ قبرستان جانا اور جا کر اپنے رشتہ داروں کے پاس بیٹھ کے پوچھنا بتا کون سی چیز کام آئی؟ کہیں گے بابو پیسہ تو چھوڑ کے آ گئے، رکھ رکھاؤ کام آیا، کردار کام آیا، کیا کردار کام آیا؟ اللہ اکبر، نیکی تو ایسی خاص کوئی نہیں تھی۔ صبح صبح جب میں اپنے گھر سے کام کاج کو نکلا تو جیسے گھر سے گلی کی طرف مڑا، اتنی بڑی لکڑی کا ٹکڑا گلی کے بیچ میں پڑا تھا، مسلم شریف پڑھ لو، گلی کے بیچ میں پڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ فرمایا بس چلتے چلتے مجھے تو رستہ نظر آ گیا تھا، میں تو اس لکڑی کے ٹکڑے سے بچ کے چلا گیا، لیکن وہ لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کے میں نے ایک سائڈ پہ کر دیا تاکہ بعد میں آنے والوں کو رکاوٹ نہ ہو۔ اللہ اکبر، بس اتنا کہہ کہ میں تو چل دیا، کوئی محلے والا نہیں دیکھ رہا تھا، عرش والا خدا دیکھ رہا تھا۔ مرنے کے بعد اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا، کہ تیرا کوئی عمل ہے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے تو میرے سامنے کھڑا ہو سکے، ایک عمل میرے پاس ہے،
تو نے میرے بندوں کے لیے رکاوٹ دور کرنے کے لیے لکڑی کا ٹکڑا ہٹایا تھا، یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا، اس کے بدلے میں نے تیرے سارے گناہوں کو ہی معاف فرما دیا۔ جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا، کسی ننگے کو کپڑا پہنائے گا، سردی کے موسم میں کسی کے لیے بستر کا انتظام کرے گا، کسی روتے ہوئے کو ہنسائے گا، اور چلو ہمارے کہاوت ہے کہ گڑ نہ دو گڑ جیسی بات کر دو۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، کوئی پریشان آ جائے ایسا منہ توڑ جواب دیں گے، وہ اپنی پریشانی بھول کے تیری ذلت کو برداشت کرتا رہتا ہے۔ ہاں بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، میرے پاس ہوتا اللہ کی قسم میں تیرے آنسوؤں کا مول لگاتا۔ ہائے نہ رو نہ رو، میرا کلیجہ کٹ جائے گا، نہ رو نہ رو میرے بھائی، تیرے چہرے پہ تو ہنسی اچھی لگتی ہے، تیرے چہرے پہ رونا اچھا نہیں لگتا، نہ رو نہ رو۔ ہاں میں تیرے واسطے دعا کروں گا، میں بچیوں سے کہوں گا میرے بھائی واسطے دعا کرو، میں بیوی سے کہوں گا روزہ رکھ لے، میں انشاءاللہ رات کو تہجد میں تیرے واسطے دعا کروں گا، اللہ میرے ویر کی پریشانی کر دے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اپنے بھائی کو سکون دینے کے لیے تیرا ایک ایک جملہ جہنم کے دروازوں کو بند کر رہا ہے، جنت کے دروازوں کو کھلوا رہا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ایسی گری بات کریں گے اگلے کا کلیجہ کاٹ کے رکھ دیں گے۔ میرے عزیزوں احسان کریں گے تو اسے میرے عزیزوں سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ اے عائشہ جنت میں چاہتی ہے میرے ساتھ رہے گا، جی جی فرمایا عائشہ دنیا کا سامان اتنا بنانا اے میری عائشہ اتنا بنانا جتنا مسافر کا توشہ دان ہوتا ہے۔ اے میری عائشہ جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے کہ جی جی فرمایا پھر میری عائشہ ذرا مالداروں سے پرے پرے رہنا۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر چاہتی ہے جنت میں تو میں رلے جائے، تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو، تو عائشہ کوشش کرنا تن سے اس وقت تک کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرا کپڑا پیوند لگنے کے قابل نہ ہو جائے۔ عائشہ ان تین باتوں پر عمل کر، محمد تیرا ہاتھ پکڑ کے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ اگر عورت تھوڑے پر قناعت کر لے، تھوڑے کپڑے پہ اللہ کا شکر ادا کرے، تھوڑے کھانے پر اللہ کا شکر ادا کرے، تو گھر جنت بنتے کہ نہیں بنتے؟ ری ری تھو تھو تو تو گھر میں دل نہیں لگتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہر میں چھلانگ لگ گئی، پنکھے کے ساتھ لٹک گئے، چوہے مار گولیاں کھا لی، گندو والی گولیاں کھا لی۔ یہ زندگی کا معیار تھا؟ آؤ آج عزم کرو اپنی زندگی بنائیں، خوش رہیں، لوگوں کو خوشیاں دیں گے۔ میرے عزیزوں اپنے لیے کم جیئیں گے، اللہ کی مخلوق کے لیے زیادہ جیئیں گے۔ ختم نبوت کی چوکیداری کرتے ہوئے حضور کے ختم نبوت والے کام کو کریں گے۔ رائیوڈ کا اجتماع آ رہا ہے، اس میں یہی تو سکھلایا جاتا ہے، ان لوگوں اپنے لیے بھی جہنم کے دروازے بند کرو اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی جہنم کے دروازے بند کرو، اپنے لیے بھی جنت کے دروازے کھلوا لو اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی جنت کے دروازے کھلوا لو۔ کام بڑا سوکھا ہے اور بڑا سستا ہے، کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر لو، آپ کی بات کو مان لو، آپ کے طریقوں کی اتباع کر لو، جنت بھی مل جائے گی، اللہ جہنم سے بھی آزادی فرمائے گا۔ بس یہ کچھ عاجز کے دکھڑے تھے جو آپ حضرات کو سنائے۔ والعصر، او لوگو مجھے زمانے کی قسم ہے، کیوں جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کر اس دنیا کو بڑے زمانے دکھائے، ہر بندہ ناکام، ہر بندہ ناکام۔ ان الانسان لفی خسر، اللہ کہہ دے مجھے زمانے کی قسم ہے ہر بندہ ناکام ہے، مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لایا، عمل صالح کی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرتا رہا، حق پہ ڈٹا رہا، حق کی تاکید۔ اس وقت فتنہ ہے قادیانیت کا، دجالی فتنہ، اللہ اس کا بیڑا غرق کر دے، زور سے کہو آمین۔ اللہ قادیانیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، اللہ اگر ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت نہیں تو تباہ و برباد فرما دے۔ جتنے توپوں کے رخ صحابہ کی عزت اور عصمت پر اور حضور کی ختم نبوت کی طرف توپوں کے رخ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو توپوں سمیت ناکام کر دے۔ صحابہ پر تبرہ کرنے والے، حضور کی ختم نبوت پر چوری حملے کرنے والوں کو اللہ ہدایت دے، ورنہ حضور پر اور صحابہ پر بھونکنے والی زبانوں پر اللہ فانی ڈال دے، اللہ انہیں اپاج کر دے، کئی کا نہ اللہ چھوڑے۔ اللہ کی قسم صحابہ معیار حق ہیں، ہمارے ایمان کا ٹکڑا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ اور رسول اللہ سے ملانے میں صحابہ درمیان کے اندر واسطہ ہیں، ایمان ان کے ذریعے اور نماز ان کے ذریعے، حج روزہ زکوٰۃ ان کے ذریعے، اخلاق